طریقت جو ہے جس کے اندر روح کو زندہ کیا جاتا ہے، روح کو پاک کیا جاتا ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب آپ کی شریعت معتبر، اور آپ کی شریعت کے اندر وہ لطف ہے کہ آپ کی ایک نماز کا سجدہ گویا کہ سارے محلے کو بخشوا دے۔ ایسا سجدہ نصیب، کیوں کہ آپ کا دل پاک، اس پاک دل کے ساتھ جب آپ شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے۔ لیکن دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اب اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ساتھ کھڑے والے کے وسوسے سوچ رہا ہے کہ نالائق ہے کہیں، اس کے بارے میں عداوت، تو کیا ہوا؟ روح نہیں ہے، جسم ہے۔ اب یہ نماز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ایسی گندی مندی نماز نہیں چاہیے جس میں حسد، بغض، کینہ، عداوت سب بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر طریقت اور مشائخ سلسلہ کی صحبتوں میں رہ کے جب دل اور روح کو پاک صاف کر لیا، اب یہ اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ اس نماز کو لیتے ہیں، اور یہ نماز بھی خوشی خوشی جب جاتی ہے تو دعا کرتی جاتی ہے، اے نمازی جیسے تو نے مجھے آباد کیا، اللہ تجھے آباد کرے۔ اور پہلی صورت میں جب انسان کا دل خراب، گندا، حسد، بغض، کینے کے اندر مبتلا، اب نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز جب جاتی ہے تو نماز کیا کہتی ہے؟ اے نمازی جیسے تو نے مجھے برباد کیا، تجھے اللہ برباد کرے، کیونکہ آپ نے بغیر روح کے بھیج دی۔ جیسے بغیر روح کے کسی انسان کی قیمت نہیں ہے، آپ پکڑ اس کو دفنا دیتے ہیں، بہت قومیں ان کو جلا دیتی ہیں، بہت سی قومیں بہا دیتی ہیں کیونکہ مردہ ہے، روح نہیں اس کے اندر۔ ایسے ہی اب یہ ایسی نمازیں جس میں ہمارے دل پاک نہیں ہیں، اور ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے روزے کر کر کے اللہ کو بھیج رہے ہیں، تو یہ گویا کہ تصویریں جا رہی عبادتوں کی، حقیقتیں نہیں جا رہی۔